اب اس میں گویا کہ خلاصہ آ گیا، جو پہلی 5 آیات میں سے دوسری آیت تھی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، یہ گویا کہ اس کی دعوت ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اس لیے کہ در حقیقت اللہ کا حکم ماننا اصلاً رسول کا حکم ماننا ہے۔ نظری اعتبار سے تھیوریٹیکلی اطاعت اللہ کی ہے، عملی اعتبار سے پریکٹیکلی اطاعت رسول کی ہے۔ اللہ کا حکم بھی تو ہمیں رسول کی معرفت ملا ہے، تو اطاعت رسول ذریعہ ہے اطاعت خدا بندی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کی جس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اس کے بعد فرمایا وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، سنو اور اطاعت کرو۔ یہ سنو اور اطاعت کرو سے مراد کیا ہے؟ یہ چونکہ قرآن مجید میں یہ 2 لفظ جڑ کر آتے ہیں، اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب حضور نے بیعت لی تھی بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ، سننا اور اطاعت کرنا۔ اس کی در حقیقت اس کیفیت کیا ہے اس کی؟ محض سننے سے اطاعت لازم آ جائے، لازم نہیں کہ آپ کی سمجھ میں بھی آئے۔ ایک یہ ہے کہ میں سوچوں گا، غور کروں گا، اگر میں قائل ہو گیا کہ ہاں بات صحیح ہے تو میں اطاعت کروں گا، نو، پھر تو آپ اپنی عقل کی اطاعت کر رہے ہیں، پھر رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں۔ جو آپ کی سمجھ میں آئی اس کی اطاعت کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنے نفس کی اطاعت کر رہے ہیں، رسول کی نہیں۔ صرف سننا، فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، سنو اور اطاعت کرو۔ یہی لفظ آتا ہے جو فوج کا ڈسپلن ہے، لسن اینڈ اوبے، سنو اینڈ مانو۔ اگر کوئی فوجی جو ہے اپنے افسر سے پوچھنے لگے جناب آپ نے یہ حکم تو دیا ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا، اس کی حکمت کیا ہے، کیا مقصد ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، پہلے مجھے سمجھائیے، تو کیا یہ معاملہ چل سکتا؟ There's not to reason why, there's but to do and die. Charge of the Light Brigade ایک نظم میٹرک کے زمانے میں پڑھی تھی۔ ایک کیولری کو، گھڑ سوار فوج، اسے حکم دے دیا گیا چارج کرو، بڑھو آگے حملہ کرو۔ اب انہیں یہ معلوم تھا کہ سامنے بھی توپیں گڑی ہوئی ہیں، داہنی طرف بھی توپیں لگی ہوئی ہیں، بائیں طرف بھی توپیں لگی ہوئی ہیں، کینن ٹو رائٹ آف دیم، کینن ٹو لیفٹ آف دیم، کینن ان فرنٹ آف دیم، والیڈ اینڈ تھنڈرڈ، یہ توپیں جو ہے توپ کے گولے برسا رہی ہیں بارش کے طریقے سے اور گرج رہی ہیں۔ اس حال میں حکم ہوا بڑھو اور چارج کرو۔ گویا کہ موت کے منہ میں جانے کا حکم ہے نا۔ تو فوجیوں نے یہ سوچا someone has blundered, volleyed and thundered, someone has blundered، کسی نے بہت بڑی غلطی کی ہے، کسی جرنیل نے، کسی کرنیل نے، کسی آفیسر نے بڑی غلطی کی ہے، اس حالت میں چارج کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن there's not to reason why, there's but to do and die. So into the valley of death rode the 600۔ ان کا یہ کام ہی نہیں تھا کہ پوچھیں کیوں، ریزن بھائی، یہ کام ان کا ہے ہی نہیں، فوج کا کام ہے ہی نہیں۔ ان کا کام ہے حکم جو دیا ہے اس کو پورا کرو، چاہے موت آ جائے آ جائے۔ لہذا 600 کے 600 تھے، 600 وہ موت کی وادی میں اتر گئے اس حکم کی وجہ سے، سب کے سب ختم ہوئے۔ یہ ہے در حقیقت ڈسپلن فوج کا، اور یہی ڈسپلن درکار ہے۔ یہاں نوٹ کیجئے، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کا ذکر تو پہلے آ چکا تھا، یہاں اطاعت کا لفظ جو دوبارہ آیا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہے، اس لیے کہ اطاعت جو ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی صرف حضور کی نہیں تھی. فرض کیجئے کہ ایک جنگ ہو رہی ہے، حضور تو کمانڈر ان چیف ہیں، اب ایک میمنہ ہے، داہنا بازو ہے، اس پر بھی تو کوئی کمانڈر ہے نا. ایک میسرہ ہے، بایاں بازو ہے، اس پر بھی کوئی کمانڈر ہے. کوئی بیک پر ہے، اس کا بھی کوئی کمانڈر ہے. کوئی ہراول ہے آگے چلنے والا، اس کا بھی کوئی کمانڈر ہے. ان کمانڈروں کا حکم نہیں مانیں گے تو کیسے چلے گا معاملہ؟ لہذا اٹس اے برانچنگ پروسیس. یہ جو اوبیڈینس ہے یہ تقسیم ہوتی جاتی ہے. کوئی جماعت ہے، اس کا ایک امیر ہے، ایک صوبے کے اندر اس کا صوبائی امیر ہے، ضلع میں کوئی ضلعی امیر ہے، تو اگر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو کام کیسے چلے گا؟ اسی لیے حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن اطاع امیری، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی، فقد اطاعنی، اس نے میری اطاعت کی. ومن عصى امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. سو سمپل، کلیئر. نظم جماعت ہو، فوج کا نظم ہو، کچھ بھی ہو. آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد میں ایک لوکل کمانڈر کی خلاف ورزی کی گئی. 50 تیر انداز جو ایک درے پر مقرر کر دیے گئے تھے، حضور نے فرمایا تھا چاہے شکست ہو جائے، ہم سب مر جائیں، ہلاک ہو جائیں، اور تم دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی تم یہاں سے مت ہٹنا. ہوا یہ کہ فتح ہو گئی، کفار نے بھاگنا شروع کیا، مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں. یہاں اختلاف ہو گیا 50 میں. لوگوں نے کہا چلو، کمانڈر کہتے رہے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کہ نہیں، یہاں سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. تو انہوں نے تعویل کر لی حضور کے حکم کی. حضور نے شکست کی حالت میں کہا تھا اب تو فتح ہو گئی ہے. 35 of them disobeyed. They disobeyed the local commander. حضور کے قول کی تو انہوں نے تعویل کر لی کہ حضور نے شکست کی حالت میں فرمایا تھا، فتح کی حالت میں نہیں فرمایا تھا. اب فتح ہو گئی ہے. لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے حضور کی نافرمانی نہیں کی، لیکن لوکل کمانڈر کی نافرمانی تو کی. وہ کہتے رہے نہیں نہیں نہیں. 35 چلے گئے، 15 رہ گئے. خالد ابن ولید تھے کفار اور مشرکین کے کیولری کے انچارج، گھڑ سوار جو فوج تھی ان کی، اس کے کمانڈر. انہوں نے دیکھا وہ درہ خالی ہے جس پر کہ حضور نے کھڑا کیا. تو حضور کو معلوم تھا کہ یہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے، سامنے دشمن ہے، یہ ہماری پیٹھ ہے. اگر اس درے سے ہمارے اوپر حملہ ہو جائے گا تو ہم تو چکی کے 2 پارٹوں میں آ جائیں گے. اس لیے کھڑا کیا تھا، اس لیے اتنی تاکید کی تھی. انہوں نے دیکھا درہ خالی ہے، انہوں نے پورے کوہ احد کا چکر لگا کر تیزی کے ساتھ گھوڑوں کے اوپر دوڑتے ہوئے اور پیچھے سے آ کر حملہ کیا ہے. اور وہ فتح جو ہے شکست میں بدل گئی. 15 کے 15 تو وہیں شہید ہو گئے فوراً. فوج گھوڑے آ رہے ہیں، وہ تو ایسے ہی سمجھیے ٹینک آ رہے ہیں. آج کیولری ٹینکوں کو کہتے ہیں نا، اب اس وقت کی وہ کیولری تھی. گھوڑا جس زور کے ساتھ آتا ہے تو پیادہ جو ہے کھڑا ہوا آدمی اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو زمین میں گرے گا اور پاؤں تلے کچلا جائے گا. پھر اس کے بعد شکست ہوئی، 70 شہید ہوئے، حضور جو ہے مجروح ہوئے، حضور پر غشی طاری ہوئی، اتنا خون آپ کا چلا گیا. یہ سب کچھ کس لیے ہوا؟ ڈس اوبیڈینس آف اے لوکل کمانڈر. تو یہ جو سم و طاعت کا نظام ہے یہ چلتا ہے درجہ بدرجہ. فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. نمبر 3، یہ آیت بہت گمبھیر آیت ہے. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خرچ کرو، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو. خیرن یہاں دونوں معنی دے سکتا ہے. خیر دولت کو بھی کہتے ہیں، حب الخیر لشدید. اپنا مال، اپنی دولت جو ہے لگاؤ اللہ کے راستے میں. یہاں اصل میں پس منظر میں کیا ہے؟ اقامت دین کی جد و جہد، جہاد فی سبیل اللہ کے مراحل.
جس میں حضور سپریم کمانڈر ہے، لیکن مختلف فوجوں میں بعض اوقات حضور فوج بھیجتے تھے اور کسی اور کو آپ کمانڈر بنا دیتے تھے، وہاں وہ ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے گی، یا حضور کے ہوتے ہوئے داہنے بازو پر بائیں بازو پر جو بھی ہے ان کی اطاعت کی جائے گی۔ تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، سب سے بڑی بات تو تقویٰ ہے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جس حد تک بھی تمہارے لیے ممکن ہے۔ واسمعوا واطیعوا، لسن اینڈ اوبے، سنو اور اطاعت کرو، نو آرگیومنٹ۔ البتہ اس میں ایک استثناء ہے، حضور کا ہر حکم واجب التعمیل تھا، لیکن حضور کے قائم کردہ مقرر کردہ کسی امیر کا جو نبی نہیں ہے، ظاہر بات ہے امتی ہے، اس کا ہر حکم واجب التعمیل نہیں ہے۔ اگر وہ شریعت کے خلاف حکم دے نہیں مانا جائے گا، لیکن اگر آپ ثابت نہ کر سکیں کہ یہ شریعت کے خلاف ہے تو لازماً ماننا پڑے گا۔ دی اونلی ایکسیپشن از دیٹ یو کین پروو کہ یہ حکم جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے۔ یہ بھی ایک واقعہ ہو گیا تھا، حضور نے ایک کوئی چھوٹا سا دستہ بھیجا کہیں کسی مہم پر، اس کے ایک کمانڈر بھی تھے، وہ تھے ذرا جلالی مزاج کے، غسیل۔ کسی مرحلے پر وہ اپنے سارے ساتھیوں سے جو ان کے ساتھ تھے ناراض ہو گئے شدید۔ اب انہوں نے کہا گڑھا کھودو، ایک بہت بڑا گڑھا کھود دیا، کوئی چیز خلاف تو نہیں شریعت کی، گڑھا کھود دیا۔ لکڑیاں لاؤ، اس میں لکڑیاں ڈالو، لکڑیاں ڈال دیں، میں آگ لگا دو، آگ لگا دی۔ اب فرمایا کود جاؤ اس کے اندر۔ اب وہ کھڑے ہو گئے کہ صاحب یہ اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے محمد کا دامن تھاما ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے حضور کا دامن جو ہے وہ تھاما ہے، تو یہ کام تو ہم نہیں کریں گے۔ یہ گویا کہ معصیت کا معاملہ تھا، یہ خودکشی ہو رہی تھی، خودکشی حرام ہے، شریعت کے خلاف۔ انہوں نے نہیں مانا، حضور کے سامنے معاملہ ہے، حضور نے فرمایا صحیح کیا بالکل۔ اس لیے اگر وہ داخل ہو گئے ہوتے اس گڑھے میں تو اس آگ سے کبھی نہ نکل پاتے، یعنی دنیا میں مر جاتے، آخرت میں پھر جہنم میں جاتے، اس لیے کہ وہ خودکشی تھی کہ جو حرام موت۔ اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر اللہ کا، اللہ کے رسول کا ہر حکم ایز اٹ از، جو کا توں، واجب التعمیل، واجب الاطاعت، لیکن اس کے بعد کسی اور کا حکم بھی اس لیے کہ اس نے کہا نہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس دلیل ہو۔ جب حضور نے بیعت لی تھی صحابہ کرام سے، جس کی کہ صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں روایت موجود ہے، حضرت عبادہ ابن صامت سے رضی اللہ تعالی عنہ، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ۔ یہاں ایک روایت میں مسلم شریف میں الفاظ ہیں الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان۔ ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے بیعت کی تھی حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسان ہو، خواہ ہماری طبیعتیں آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، اور جنہیں بھی آپ امیر بنائیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں۔ لیکن اب اس میں اضافہ کیا الا یہ کہ کوئی کفر بواح کا حکم دیا جا رہا ہو جس کے لیے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل موجود ہے، تم دلیل سے ثابت کر سکو کہ یہ شریعت کے خلاف حکم دیا جا رہا ہے، تب تو تم کہو گے لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ مانیں گے، ورنہ اس سے پہلے ہر حکم کو ماننا پڑے گا۔